دنیا سے جانا نصیب ہو. آئیے مل کر بابا سے بلند درود پاک کرنے میں پیش فرمائیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ. بابا سے بلند صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ. حمد باری تعالیٰ کے اشعار مجھے بھائی قاضی سراج صاحب نے ایک پرچہ دیا ہے جس میں حمد کی فرمائش ہے. حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی حمد ہے. بڑا انوکھا انداز انہوں نے استعمال کیا ہے. ہو سکے تو ضرور میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. کہیے اللہ 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 اللہ. میں نے پوچھا یہ گل سے کہ اے خوبرو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو. میں نے پوچھا یہ گل سے کہ اے خوبرو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو. یاد میں کس کی ہنستا میں دیکھتا ہے تو, یاد میں کس کی ہنستا میں دیکھتا ہے تو, ہنس کے بولا کہ طالب رنگو اللہ ہو 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 اللہ ہو. میں نے پوچھا یہ بلبل سے اے خوشگل کیوں چمن میں چہکتا ہے تو چار سو. میں نے پوچھا یہ بلبل سے اے خوشبلو کیوں چمن میں چہکتا ہے تو چار سو. دیکھ کر گل کسے یاد کرتا ہے تو, دیکھ کر گل کسے یاد کرتا ہے تو, وجد میں بول اٹھا وحدہ وحدہ اللہ ہو 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 اللہ ہو. میں نے پوچھا یہ پروانے سے تو بدو, آمنے سامنے پروانے سے پوچھا. پروانہ شمع کے پر جلتا ہے نا, اپنی جان دے دیتا ہے نا. کہتے ہیں اعظمی صاحب کہ میں نے پوچھا یہ پروانے سے تو بدو کس لیے شمع کی لو پہ جلتا ہے تو. میں نے پوچھا یہ پروانے سے تو بدو کس لیے شمع کی لو پہ جلتا ہے تو. شعلہ نار میں کس کی ہے جستجو, شعلہ نار میں کس کی ہے جستجو, تو جلتے جلتے کہا اس نے یا نور ہو اللہ 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 ہو. اعظمی گرچہ بے حد گنہگار ہے, مجرموں بے عمل ہے خطا کار ہے.
آزمی گرچہ بے حد گناہگار ہے، مجرموں بے عمل ہے، خطا کار ہے، حق تعالی مگر ایسا غفار ہے، حق تعالی مگر ایسا غفار ہے کہ اس کی رحمت کا نعرہ ہے لا تقنطوا اللہ 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 جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا نعمت پیشوائے اہل سنت عاشق ماہ نبوت عالم شریعت رہبر طریقت ولی نعمت حامی سنت ماحی بدعت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا کلام پیش کروں گا، محبت سے سماعت فرمائیے۔ نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، نعمتیں بانٹتا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا دل ہے وہ دل سبحان اللہ جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل، دل کسے کہتے ہیں؟ دل کی تعریف کیا ہے؟ سر کسے کہتے ہیں؟ سر کی تعریف کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت دل کی اور سر کی تعریف کرتے ہیں۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، کیونکہ دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، سن لے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے ہرگز پھر نہ مانیں گے قیامت
میں اگر مان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کا کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا، نعمتیں بانٹا اور انہیں جانا، واہ واہ واہ، صرف جانا نہیں، انہیں مانا، جانا بھی مانا اور مانا، جاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ قرآن اٹھا کے پڑھو، مضمون موجود ہے کہ یہودی حضور کو جانتے تھے اور ایسے جانتے تھے، قرآن نے مثال دی جیسے والدین بچوں کو، یعنی کہ والدین ایسے ہوتے ہیں، والدہ یا والد صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ 100 بچے کھڑے ہوں اور کہا جائے کہ اپنے بچے کو پہچان لو تو دیر نہیں لگائے گا، فوراً پہچانے گا۔ مثال دی قرآن نے اس بات کی کہ ایسے پہچانتے تھے، حضور کو جانتے تھے، بہت جانتے تھے، اور اتنا جانتے تھے کہ تورات شریف میں حضور کی شان میں جو آیتیں آتی تھی نا، وہ بچوں کو حفظ کرواتے تھے، سبحان اللہ، اتنا جانتے تھے۔ لیکن باری آئی جب ماننے کی تو مکر گئے۔ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ الحمدللہ سنی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، غیر سے کام للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خیرت سب کو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب کو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب نعت پڑھ رہے خالد نشمودی کی لکھی ہوئی کہ دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے۔ میں نے کہا کہ اس پر میں نے لکھی اشعار لکھے ہیں، 30 اشعار لکھے ہیں، مجھے اس وقت تو یاد بھی نہیں ہوں گے، مجھے اپنے کلام یاد ہو رہے تھے اور یاد ہو جاتے ہیں، اپنے کلام زیادہ یاد ہیں۔ تو وہ قاری صاحب نے کہا کہ نہیں آج سنیں گے، تو میں اس کلام کی اشعار پڑھتا ہوں۔ وہ مطلے جو تھے شروع کے، مطلع حسن مطلع، وہ نے میں نے پڑھ دیا، باقی اشعار سنیے، میں اپنی طرف سے پڑھتا ہوں، بلکہ اسی طرح سے پڑھتا ہوں جس میں حضرت نے پڑھا۔ کہیے اوج پانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے، چرخ پر کوئی عرش پر، عرش پر کوئی چرخ پر، طور پر کوئی چرخ پر، یہ عرش سے پار، طور پر کوئی موسیٰ علیہ السلام، چرخ پہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام۔ اعلیٰ فرماتے ہیں طور پر کوئی چرخ پہ، اور یہ عرش سے پار، سارے باناؤں پہ بالا رہی بالا یہ دوست، اوج پانا میرے حضور کا ہے، بولو عرش جانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا، عرش سے بھی پرے وہ
50 کتنی ملی تھی؟ 50 کتنی ملی تھی؟ 50 موسیٰ علیہ السلام راستے میں مل گئے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ جائیے کچھ کمی کروا کے آئیے، میں نے امت کو آزما لیا ہے، نہیں پڑھ پائیں گے، نہیں پڑھ پائیں گے. حضور گئے، پھر کم ہوئی 5 روایت دی کر 10. پھر عرض کی حضور جائیے کم کروائیے، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. حضور پھر گئے، پھر آئے کم ہوئی، پھر گئے، پھر آئے کم، پھر گئے، پھر آئے کم، پھر گئے، پھر آئے کم. 9 بار حضور گئے، آئے کم ہوئی. میں پوچھتا ہوں کیا موسیٰ علیہ السلام نے جب کم کروائی، مجھے جواب دیجیے، اگر 50 ہوتی تو صدیق اکبر پڑھتے نہیں پڑھتے؟ فاروق اعظم پڑھتے نہیں پڑھتے؟ عمر فاروق پڑھتے، عثمان غنی پڑھتے، علی شیر خدا پڑھتے، حضور کے صحابہ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا کہ نہیں پڑھائیں گے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نظریں تو ہم جیسوں پر تھیں، کیسے بھی آئیں گے جن سے 5 نہیں پڑھی ہیں. حضور گئے آئے، گئے آئے. وہاں تو جبریل بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. یہ جانا آنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عرش دنا تک کس کی رسائی؟ جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. عرش سے بھی پرے وہ آئے کیونکہ آنا جانا میرے حضور کا ہے، بولو آنا جانا میرے حضور کا ہے. دینے والی ہے ذات اللہ کی، کس کی ذات دینے والی؟ بولو بولو، شک تو نہیں ہے؟ بولو دینے والی ذات کس کی ہے؟ دینے والی ذات اللہ کی، پر دلانا میرے حضور کا ہے، ہاں دلانا میرے حضور کا ہے. بے زبان بول اٹھے ہتھیلی میں، بے زبان بول اٹھے ہتھیلی میں، جب پڑھانا میرے حضور کا ہے، جب پڑھانا میرے حضور کا. چاند کیوں کر نہ ہوگا 2 ٹکڑے، سبحان اللہ. چاند کیوں کر نہ ہوگا 2 ٹکڑے، یارو حکم پانا میرے حضور کا ہے، حکم پانا میرے حضور کا ہے. اور بھائی چارگی کا جو مظاہرہ انصار و مہاجرین نے کیا، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، تاریخ میں مثال نہیں ملتی. جس بات 2 بیویاں تھی طلاق دے دی، ایک بھائی کو دے دی، اس کی مثال نہیں ملتی. اور یہ بھائی چارہ کس نے قائم کیا؟ حضور. آج کا بھائی لڑتا ہے دولت کے لیے، نام کے لیے لڑتا ہے، لیکن وہ کیسے تھے کہ بھائی تو نہ تھے لیکن حضور نے بھائی بنا دیا. تو کیسی قربانیاں دی؟ اسی حوالے سے شعر کہ بھائی بھائی مہاجروں انصار، بھائی بھائی مہاجروں انصار، یارو دل ملانا میرے حضور کا ہے، دل ملانا میرے حضور کا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی بھوک لگی تھی، بہت زیادہ بھوک لگی تھی. میں مختصر کرتا ہوں آپ کو. حضور کی بارگاہ میں ایک ہدیتاً دودھ کا پیا ہے، دودھ شیر ملک تو پیش ہوا. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو طلب فرمایا
ابو ہریرہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ حضور مجھے دیں گے. حضور نے فرمایا جاؤ اصحاب صفہ میں تقسیم کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل میں خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہوتا مجھے دیتے, میری ہی بھوک مٹ جاتی. اتنا دودھ ہے 70 پیئیں گے, مجھے ہی دے دیتے, سبحان اللہ. میری بھوک تو مٹ جاتی. سبحان کہ اللہ. دل میں بات آئی, اور کس کے سامنے آئی تو جو دلوں کے خطرات سے بھی واقف ہے. سبحان اللہ. بہرحال حکم سرکار تھا, لے کے گئے, ایک شخص کو دیا, انہوں نے پیا. جب پی کر ہٹایا تو پیالہ وہی بھرے کا بھرا. پھر دوسرے نے پیا, پیالہ وہی بھرا کا بھرا. تیسرے نے پیا, یہاں تک کہ 70 پی گئے, لیکن دودھ ختم نہیں ہوا. اب حضور کی بارگاہ میں لے کر پہنچے, محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو. ابو ہریرہ پینے لگے. پی کر جب واپس فرمایا تو محبوب نے فرمایا کہ اور پیو. پھر پیا, پھر واپس کیا. حضور نے فرمایا اور پیو. بتایا جا رہا تھا, تیرے دل میں خیال آیا تھا نا کہ اتنا دودھ ایک کو کیسے, اتنے کو کتنے کو پورا ہوگا, اور پیو. عرض کرتے حضور اب تو یہاں تک آ گئے, اب گنجائش نہیں. پھر حضور نے خود پیا اور دودھ ختم ہوا. جام شیر ایک سیر ستر ہے, سبحان اللہ. جام شیر ایک سیر ستر ہے, کیونکہ یہ پلانا میرے حضور کا ہے, یہ پلانا میرے حضور کا ہے. جان بے جان بدن میں لوٹ آئی. محشر کا دن نفسی نفسی, بڑا ہی کٹھن دن, پریشانی کا دن. ایسے میں جان بے جان بدن میں لوٹ آئی. ارے مسکرانا میرے حضور کا ہے, یارو مسکرانا میرے حضور کا ہے. قبر کا خوف ہو مجھے کیوں کر, قبر کا خوف ہو مجھے کیوں کر, وہاں پہ آنا میرے حضور کا ہے, وہاں پہ آنا میرے حضور کا ہے. غم میں شر کی دھوپ کا ہے کہ وہاں, محشر کی دھوپ کا غم نہیں ہے, کیونکہ وہاں کیا ہے, سنو سنو, غم میں شر کی دھوپ کا ہے کہ وہاں شامیانہ میرے حضور کا ہے. بولو شامیانہ میرے حضور کا ہے. مجھ سا آسی بھی خلد میں پہنچا. تعجب ہو رہا ہے نا, تعجب ہو رہا ہے نا. مجھ سا آسی بھی خلد میں پہنچا, یارو بخشوانا میرے حضور کا ہے, بخشوانا میرے حضور کا. کاش کہنے لگے یہ لوگ بھائی صاحب, کاش کہنے لگے یہ لوگ عبید تو دیوانہ میرے حضور کا ہے, تو دیوانہ میرے حضور. کاش کہنے لگے یہ لوگ عبید تو دیوانہ میرے حضور کا ہے, تو دیوانہ. بولو تو دیوانہ, بولو تو دیوانہ میرے حضور کا ہے. دل عبید
واہ دل عبید رضا کا ہے گلشن یارو دل سجانا میرے حضور کا ہے دل سجانا میرے حضور کا ہے مجھ پانا میرے حضور کا ہے مدینے کے والی تو عالم کے داتا مدینے کے والی تو عالم کے داتا میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے مدینے کے والی تو عالم کے داتا مدینے کے والی تو عالم کے داتا میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا تمہارے کرم پر میری زندگی ہے مدینے کے والی دو عالم کے داتا ہے وادی پہ خالق کی رحمت سبحان اللہ مسلم ہے بیت المقدس کی عظمت سبحان اللہ ہے وادی پہ خالق کی رحمت اور مسلم ہے بیت المقدس کی عظمت مگر قلب مزدر کو ہے جس کی حاجت وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے میں محتاج ہوں نگاہ کرم کا یہاں کے جینا ہے مرنے سے بدتر سبحان اللہ اور وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر سبحان اللہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا آپ کو سبحان اللہ مجھے پیٹرول چاہیے پیٹرول یہاں رہ کے گینا گئے مرنے سے بدتر اور وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر میسر جو ہو ان کے قدموں میں رہ کر وہی زندگی اصل میں زندگی ہے میں محتاج ہوں نگاہ کرم کا تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا جن کا ان کے ٹکڑوں پر گزارا ہے وہ کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا اور تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا تمہارے یہ ٹکڑوں پہ میرا گزارا تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا اور ایک شعر مجھے دو شعر میں یاد آئے مجھے بھائی نے کہا ہے اسی طرز پر ہے کہ میرے آقا
کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے بڑی حسرتوں سے بڑی چاہتوں سے بہت دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے بڑی حسرتوں سے بڑی چاہتوں سے بہت دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے مدینے کے والی عالم کے داتا سبحان اللہ. مہینے کا چاند جب نکلتا ہے آسمان پر کتنا باریک ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسرے دن تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تیسرے دن اور بڑا، چوتھے دن اور بڑا، پانچویں دن اور بڑا، یہاں تک کہ 14ویں کی رات آتی ہے جب چاند اپنے جوبن پر ہوتا ہے. ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے نا، حضور علیہ السلام سرخ دھاری والی چادر میں ملبوس، 14ویں کی رات ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ کبھی حضور کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا. بالآخر میں نے فیصلہ کیا میرے حضور سے بڑھ کر تو کوئی حسین نہیں. سبحان اللہ. چاند پہلے چھوٹا پھر بڑا پھر بڑا پھر بڑا پھر ماہ ہے کامل بنتا. واہ کیوں؟ یہ ایک عاشق نے کہا، سنو میرا یہ ایمان یہ میرا یقین ہے سبحان اللہ. بے شک میرے مصطفیٰ سازا کوئی حسین بے شک. سبحان اللہ. میرا یہ ایمان یہ میرا یقین ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی حسین ہے. کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر میں نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر میں نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا آؤ اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. مجھے فرمائش کیا گیا وہ پڑھتا ہوں. یہاں پر مقیم کون کون ہے، مقامی کون کون ہے؟ میں مقامی نہیں ہوں، میں کون ہوں؟ مسافر ہوں. مقامی کون کون ہے؟ سب ہیں. کہیں گے کہ یو کے مقامی. کہاں کے مقامی؟ کاش مدینے کے مقامی. یہ میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو کہا، اس نعت میں سمجھنے کے لیے تھوڑا بہت آپ کو سہارا مل جائے گا. در نبی پر یہ عمر بیتے وہ ہم پہ لطف دوام ایسا. در نبی پر یہ عمر بیتے وہ ہم پہ لطف دوام ایسا. مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر بولو قیام ایسا قیام ایسا. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا.
ارے نصیب ہو تو نصیب ایسا، اور غلام ہو تو غلام ایسا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، غلام ایسا۔ اور مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پیروں، مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پیروں، نہ میرا کوئی عمل ایسا، نہ میرا کوئی ہے کام ایسا، میرا کوئی واللہ عمل ایسا، واللہ میرا کوئی ہے کام ایسا، لبوں پہ نامے سبحان اللہ نبی جب آیا، ذرا کہہ کے دیکھو محمد، کہو دوبارہ کہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سبحان اللہ کتنا میٹھا نام، کتنا میٹھا، زبان سے پورا نکلتا نہیں، لبوں سے پورا نکلتا نہیں، اس سے پہلے یہ ہونٹ آپس میں ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ چومتے ہیں، کہ دیکھو محمد، کتنا میٹھا نام۔ شاعر نے کہا کہ لبوں پہ نامے نبی جب آیا، گریز بحادثوں کو پایا، لبوں پہ نامے نبی جب آیا، گریز بحادثوں کو پایا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا، ہے نام ایسا۔ زبان حال زبان قال، میں اکثر کہتا رہتا ہوں تاکہ لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ زبان قال وہ جو بندہ کہے، منہ سے الفاظ نکلے، زبان قال، اور ایک ہوتا ہے زبان حال، جس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، حال بتا دیتا ہے، جسے اس وقت آپ کا حال بتا رہا ہے، آپ کا حال اس وقت بتا رہا ہے کہ آپ اس وقت نعت سننے کے موڈ میں ہیں، آپ کا حال کہہ رہا ہے کہ نعتیں پڑھی جائیں ہم سنتے ہیں، آپ میں سے کوئی کہہ نہیں رہا، زبان سے نہیں کہہ رہا، آپ کا حال بتا رہا ہے، بے شک یہ زبان حال ہے۔ محبوب کائنہ محبوب رب پہنچے، سارے انبیاء کرام مقتدی بن کر انتظار کر رہے ہیں، امام الانبیاء آ گئے، جبریل نے اقامت فرمائی، حضور نے امامت فرمائی، سبحان اللہ سبحان مقتدی اللہ۔ بن کے کھڑے ہیں اور تمام انبیاء کرام۔ تو اس وقت جب نماز ہو رہی ہوگی تو انبیاء کرام زبان حال سے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ زبان حال سے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ شاعر نے کہا کہ نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے، نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے کہ نماز ہو تو نماز ایسی، اور امام ہو تو امام ایسا، نماز ہو تو نماز ایسی، اور امام ہو تو امام ایسا۔ ہے جتنے عقل و خیرت کے دعوے سب ان کی گردے سفر میں گم ہے۔ یہ تو کہا شاعر نے، میں اس سے ذرا ہٹ کے کہتا ہوں۔ شاعر نے کہا سب ان کی گرد سفر میں گم ہے۔ میں سوال پوچھتا ہوں، آج کی محفل جس کو سننی تھی، جس کو دیکھنی تھی، بغیر کسی
کیمرے کے یا موبائل فون کی سہارے کے جس کو سننی اور دیکھنی تھی اس کے لیے کیا شرط تھا؟ بولو نا، آنا یہاں آنا شرط ہے نا. جو یہاں آئے ہی نا تو کیا وہ چیز حاصل کر سکتا جو آنے والا کر سکتا؟ نہیں. شاعر نے کہا سب ان کی گرد سفر میں گم ہے. تو گرد سفر میں گم ہونے کے لیے گرد سفر تک پہنچنا بھی ضروری ہے. اور میں کہتا ہوں ہے جتنے عقلوں خیرت کے دعوے کب ان کی گرد سفر کو پہنچے. ہے جتنے عقلوں خیرت کے دعوے کب ان کی گرد سفر کو پہنچے. ارے کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا. کوئی بھی اب تک واللہ سمجھ نہ پایا واللہ ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا. در نبی پر یہ عمر بیتے ہم پہ لطفے تمام ایسا. جب بات مدینے کی ہی چلی بات مدینے کی ہی چلی تو آئیے مدینے والے آقا کی بارگاہ میں جو امیدیں ہیں جو آرزو ہیں وہ پیش کرتے ہیں محبت سے میرے ساتھ مل کر. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. دھڑک اٹھے گا یہ دل یاد رکھنا بھول جائے گا. دھڑک اٹھے گا یہ دل یاد رکھنا بھول جائے گا. دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے. دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. تری دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی، تری دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی. وہاں خیرات کا بٹلا کھدایا ہم بھی دیکھیں گے. وہاں خیرات کا بٹلا کھدایا ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. پرستی کو بدے خزرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں، پرستی کو بدے خزرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں. وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے. وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. منبر شریف کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، مسجد نبوی کا منبر تعمیر نہیں ہوا تھا. حضور کھجور کے خشک تنے سے پشت لگا کر خطبہ دیتے. ایک انصاریہ عورت نے
منبر کی تعمیر کی، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. اب حضور منبر پر جلوہ افروز ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، رونے کی آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز بڑھتی گئی. صحابہ کرام بھی سن رہے ہیں، رونا سن رہے ہیں، رونے والا نظر نہیں آ رہا. حضور نے خطبہ موقوف فرمایا، منبر سے نیچے آئے، کھجور کے اس خشک تنے کے پاس گئے، اسے سینے سے لگا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے عشق میں رو رہا تھا، حضور کی جدائی کر رہا. اللہ اکبر. جدائی کتنی؟ 4 گز کی. جدائی کتنی؟ 4 سے 5 گز کی. کون رو رہا تھا؟ کھجور کا خشک تنا. واللے کی زلفیں بھی دیکھ رہا، والضحیٰ کا چہرہ بھی دیکھ رہا، لیکن پہلے پشت لگتی تھی، اب پشت نہیں لگ رہی، برداشت نہیں ہوا، رونا شروع کر دیا، بچوں کی طرح رو رہا ہے. حضور نے تسکین دی اور میرے محبوب کا کرم تو دیکھیے. محبوب نے اس سے فرمایا اختر، تجھے اختیار ہے، تجھے اختیار. ایک تو کہہ رہے بندہ میں جو چاہوں کر دوں، میں چاہوں تو یہ کر دوں، میں چاہوں تو وہ کر دوں، اور ایک ہوتا ہے تو چاہے تو جو چاہے کر دے. حضور نے فرمایا تجھے اختیار ہے، تو اگر چاہے تو تجھے ہرا بھرا کر دوں، تجھے ہرا بھرا کر دوں، تیری کھجوریں مشرق سے مغرب میں پھیل جائیں، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں، سبحان اللہ. تیرے پھل جنتی کھائیں. اس خشک تنے نے یہ پسند کیا کہ حضور مجھے جنت میں لگا دیجیے، حضور جنت میں لگا دیجیے. حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا اسے منبر کی اس جگہ جہاں میرے قدم ہیں یہاں دفن کر دو. وعدہ کر رہے ہیں جنت میں لگانے کا، حضور وعدہ کر رہے ہیں جنت میں لگانے کا، اور لگا رہے ہیں قدموں میں. گویا غلاموں کو بتایا جا رہا ہے کہ غلاموں دیکھو اصل جنت مجھ مصطفیٰ کے قدموں میں. جو حضور کے قدموں میں آ گیا دراصل وہی جنت میں آ گیا. آئے ہائے. کسی شاعر نے کہا کہ تیری گلی کو چھوڑ کر باغ جنا کو جائے کون، تیری گلی کو چھوڑ کر باغ جنا کو جائے کون، نقد ملے جو مدعا وعدے بدل لگائے کون. شاعر نے کہا پہنچ جائیں گے جس دن اجاگر ان کے قدموں میں، پہنچ جائیں گے جس دن اجاگر ان کے قدموں میں. کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، کو بلانا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کے مالک کی جتنے شکر ادا کیے جائیں ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. بے شک کہ آج کا دور الحمدللہ رب العالمین بچہ ناتے پڑھتا، خدا کی قسم. آج بھی گاڑی میں بیٹھا ہوا میں آ رہا تھا تو نعت بج رہی تھی، پیچھے میرے بچے بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنی دھن میں بس پڑھی جا رہے ہیں، نعتیں پڑھ جا رہے ہیں. میں اندر خوش ہو رہا ہوں، پھول رہا ہوں کہ یار کیا وقت ہے. سبحان اللہ. ہم جب اتنے تھے تو پتہ بھی نعت کیا ہوتی ہے، لیکن آج الحمدللہ رب العالمین یہ سرکار کا خصوصی کرم ہے، غوث پاک کی نگاہ عنایت ہے کہ آج الحمدللہ بچہ نعتیں پڑھ رہا ہے. یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی اپنی بڑائی بیان کروں، نہ میری کوئی اس میں ہے ہی نہیں. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ میرا بیٹا جو چھوٹا بیٹا یہ بیٹھا ہوا، اس کو بھی اتنا پسند ہے یہ محفل میں آنا، کہ اتنا اس کو پسند کے ساتھ ساتھ اتنا اس کو خیال بھی ہے کہ محفل نعت میں اگر جانا ہوتا ہے تو بولتا نہیں شلوار قمیض پہنوں گا اور امامہ پہنوں گا، سبحان اللہ. اور نہیں امامہ پہن کے بغیر جائے گا نہیں. سبحان اللہ. ارے یہ بات ہے، اس کے شوق کا عالم یہ ہے. میں اس لیے کہ میرے بچہ ایسے بڑا نہیں کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کیسا ماحول چینج ہوا. گھر کے اندر بھی اگر وہ اس کو کیسے جگہ کے دی جائے نعت دیکھنے کے لیے تو بڑے اہتمام سے بیٹھے گا. اگر پینٹ شرٹ پہنی ہے، چڑی پہنی ہے، اتارے گا، شلوار قمیض پہنے گا، پھر سر پہ امام باندھے گا، پھر دے گا. یہ اللہ کا کرم ہے. تو ایک نعت جو ان کی فرمائش بیٹی ہے اور اس کو بھی بہت پسند ہے، میں پڑھتا ہوں، یقیناً آپ کو بھی پسند ہے. محبت سے مل کر اس کلام کو پڑھیے گا. چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا.
میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا لایا، آقا کا میلاد آیا۔ نور پایا، آقا کا میلاد آیا، ان سے بھی تو نور پایا پایا، آقا کا میلاد آیا۔ اللہ 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 اللہ، جو آج محفل میں آئے من کی مرادیں وہ پائے، جو آج محفل میں آئے آئے من کی مرادیں وہ پائے، سب پر کرم ہو خدایا، آقا کا میلاد آیا، سب پر کرم ہو خدایا، میلاد آیا۔ اللہ 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 اللہ، غوث الورا اور داتا نے میرے رضا اور خواجہ نے، غوث الورا اور داتا نے میرے رضا اور سب نے دل یہ منایا، آقا کا میلاد آیا، سب نے دل یہ منایا، آقا کا میلاد آیا۔ اللہ 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 سناؤ، عشق نبی کو پڑھاؤ، نعت نبی تم سناؤ، عشق نبی کو پڑھاؤ، ہم کو رضا نے سکھایا، آقا کا میلاد آیا، ہم کو رضا نے سکھایا، میلاد آیا۔ اللہ 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 اللہ، جس کو حجر جانتے ہیں اور کہنا شجر مانتے ہیں، جس کو حجر جانتے ہیں اور کہنا شجر مانتے ہیں، یارو ایسا نبی ہم نے پایا، آقا کا میلاد ایسا نبی ہم نے پایا، آقا کا میلاد آیا۔ اللہ 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 بولو، اللہ 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 اللہ، کرے عبید کی مدرت تجھ پر خدا کی ہے رحمت، کرے عبید کی مدرت تجھ پر خدا کی ہے رحمت، کیونکہ تو نے مقدر پایا، آقا کا میلاد تو نے مقدر پایا پایا، آقا کا میلاد آیا، کرے سنی ان کی مدحت تجھ پر خدا کی ہے رحمت، تو نے مقدر پایا، آقا کا میلاد تو نے
نئے البم سے ایک کلام پڑھوں گا، لیکن اس کنڈیشن میں پیار کی کنڈیشن ہے، یہ کنڈیشن میں لگا رہا ہوں، پیار والی کنڈیشن میں، میں لجپال ہوں، کوئی وہ والی نہیں ہے جس پر غریب ہو جائے۔ اے علماء بیٹھے ہیں، مفتی بیٹھے ہیں، ابن مفتی بیٹھے ہیں، لگا دیں گے فوراً فتوا۔ تو یہ پیار والی کنڈیشن ہے، آپ نے کہنا ہے مرحبا مرحبا، بے شک کیا کہنا ہے؟ مرحبا ایسے نہیں کہنا، ایسے کہنا نہ کہو، ایسا کہنا تو نہ کہو، کہنا ہے تو کہو واقعی وہ پنجاب والا اسٹائل ہے، مرحبا 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 مرحبا، جھنڈے لگاؤ گلیاں سجاؤ، جھنڈے لگاؤ گلیاں سجاؤ، کر لو چلا گھر جگمگاؤ، راضی ہوگا رب ذوالجلال، مرحبا راضی ہوگا رب ذوالجلال، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا محفل سجائے نعتیں سنائے، محفل سجائے نعتیں سنائے، آقا کی آمد کی دھومیں مچائے، آقا کی آمد کی دھومیں مچائے، روز و شب یہی وہ اپنا حال، مرحبا روز و شب یہی وہ اپنا حال، مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، نعرے نبیوں کے سالار آئے، نعرے نبیوں کے سالار آئے، آئے دو عالم کے غمخوار آئے، آئے دو عالم کے غمخوار آئے، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ، سے لے کر آخر تک پڑھنا ہے، کوئی ڈھیلا نہ ہو، کوئی شرم بھی نہ کرے، شرم کا ہے کہ حضور کا ذکر ہے، محبت سے آواز سے بلند۔ پتہ ہے جب حضور کو معراج ہوئی تھی اور جب حضور گئے آسمانوں کی سیر کے لیے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ہر آسمان پر حضور کو کہا گیا مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا، سبحان اللہ، ہر آسمان پر آسمان کی مخلوق کہتی ہے ہم نہ کہیں محبت سے یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، عاشق کے دل جگمگانے لگے ہیں، عاشق کے دل جگمگانے لگے ہیں، عاشق کے دل جگمگاتے ہیں، اور جو عاشق نہیں ان کے تو چہرے ایسے فیوز ہوتے ہیں جیسے اچانک بلب جل رہا اور فیوز ہو جائے، ختم۔ لیکن جو عاشق ہوتا ہے نا وہ ماہ نور کا ہلال دیکھ کر ہی چمک جاتا ہے، چمک جاتا ہے، خدا کی قسم، نہ صرف خود بلکہ گھر کو بھی چمکا ہے، جھنڈے لگاتا ہے، لائٹیں لگاتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، نیازیں تقسیم کرتا ہے، خوب اپنے آقا کی آمد کے جشن مناتا ہے۔ تو عاشق کا چہرہ